ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ذرا کھوڑو میرے ساتھ ہیں, وسعت اللہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل ایک اہم دن ہے. سب کا یہی سوال ہے کہ ہمارا جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. جن لوگوں نے اس کو کلوزلی واچ کیا ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کل کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے گی. اس سے پہلے کہ ہم کل کی بات کریں, میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں. تو آج انٹرسٹنگلی میں بھی دیکھ رہا تھا ذرا دیر پہلے, پورا 1 سال ہو گیا ہے جب عمران خان صاحب نے صدر الوی کو لکھا تھا کہ قومی اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے. آپ کو یاد ہوں گے وہ دن ایگزیکٹلی 1 سال پہلے جب قاسم سوری صاحب نے جب دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو انہوں نے ایک رولنگ دی, اور پھر چند دن کے بعد سپریم کورٹ نے یہ دونوں کام غیر آئینی قرار دیے. اس وقت جو ہم اسی سپریم کورٹ نے اسی چیف جسٹس تو وہ جب مناظر ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ وہ انبلیویبل تھے کہ ایک پروسیس چل رہا ہے اس کو کیسے ڈیریل کیا جا رہا ہے. اور میں تو بہت فرینکلی ہکا بکا تھا کہ یہ ہم اتنے مرحلوں سے گزر کے آئے ہیں اور یہ دن بھی ہمیں دیکھنے تھے. لیکن جسٹ وین یو تھنک کہ یو سین اٹ آل دیر از مور. تو ایک حوالہ تو یہ ہے کہ اگر صرف آپ وہ مناظر یاد کر لیں تو ایگزیکٹلی جو ہے اس وقت پی ٹی آئی پر الزام تھا کہ آپ آئین شکن ہو رہے ہیں. آج پی ٹی آئی اس گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آپ آئین شکن ہو رہے ہیں. وہ چیف جسٹس جو اس وقت ولن تھے پی ٹی آئی کے لیے آج وہ ہیرو ہیں. آج پی ٹی آئی آئین بچاؤ تحریک چلا رہی ہے. ایک اور حوالہ جو ہے وہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں وہ یہ کہ جب ہم کل کی بات کر رہے ہیں, منگل کی بات کر رہے ہیں, تو کل 4 اپریل ہے. سارا معاملہ ہمارا عدلیہ پر ہمارا فوکس ہے, اور 4 اپریل کو ہی ایک منتخب وزیر اعظم کو سولی پہ لٹکایا جس نے وہ 73 کا آئین دیا تھا جو اس وقت جس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے. مطلب بڑے عجیب پیراللز. یہ بہت انٹرسٹنگ پیرالل ہے کہ اب یہ کل کا جو 4 اپریل ہوگا, ایک 4 اپریل ہمیں بہت بھاری پڑا جو ہماری عدلیہ پہ ایک بدنما داغ ہے. کل کا جو فیصلہ آئے گا, اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ متنازع فیصلہ ہوگا, ہم اس کو نہیں مانیں گے. ایک آئینی بحران ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ تقسیم ہے اور شدید طور پہ تقسیم ہے. تو تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس پر گورنمنٹ نے پہلے سے اپنی کمر کس لی ہے, اور اس حوالے سے پرائم منسٹر نے آج کیا کہا پہلے وہ سن لیتے ہیں. پوری کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. کاش اب بھی چیف جسٹس اس بات کا خیال کریں کہ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں مائنس جن 2 ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے, تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب اسپیکر دقت نہیں ہوگی. ایک اتنا کمپلیکیٹڈ کنٹینشیس فیصلے کو 3 ججز کے ساتھ اس بینچ سے فیصلہ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہے. یہ ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہے. گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا اس بینچ کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے. اس کے بعد شام گئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور بات کی جس سے خبردار کیا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اس میں مارشل لاء کا خدشہ بھی ہے. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لاء ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے. میں بڑا بات کر رہا ہوں. اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات اس وقت کتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ اس وقت ہمارے جہاں پر ہم کھڑے ہیں تو 2 راہ ہیں, یا تو ہم ترکی بن سکتے ہیں یا پھر ایک نیا میانمار بن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جیسے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو سب کو یہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو آپ آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا تو پھر آپ کرپٹ مافیا, جنگل کے قانون اور فیشزم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو لائنز ہیں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور بہت واضح ہے. تو اب اچھا, اور دونوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی.
جی تو اس پہ بھی ہم پروگرام میں تھوڑا سا آگے ہم چل کے بات کرتے ہیں. پہلے سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں پہ ہمارے چیف رپورٹر ڈان کے ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ثناء اللہ, یہ بتائیے گا کہ آج ہنگامی اجلاس بلایا وزیر اعظم نے, کابینہ بیٹھی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں انہیں ہٹایا جا رہا ہے ان کے عہدے سے. ان کے ایک حالیہ سرکولر پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراض کیا تھا, اور یہ سب آج کی ڈیولپمنٹس ہیں. اس سے یہی نظر آتا ہے کہ فل کنفرنٹیشن کا پلان ہے عدلیہ کی طرف سے بھی اور پارلیمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی. جی بالکل شاہزیب, آپ نے انٹینشن بتا دی ہے حکومت کی, جس طرح حکومت نے بلکہ اپنے جو ایکشن سے اس سے بھی ظاہر کیا ہے. ایک آپ کو پتہ ہے ایکٹ لے کے آئے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں اور جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس میں ترمیم کی گئی ہے اور وہ صدر کے پاس پڑا ہے. پھر آج کا جو فیصلہ ہے یا جو اتحادی جماعتوں کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا, تو انٹینشن کلیئر ہے. حکومت بالکل چاہتی ہے کہ الیکشن کسی صورت نہ ہو اور جو ڈیٹ دی گئی ہے اکتوبر کی اسی میں ہو. دوسری طرف جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے ان کی انٹینشن بھی صاف نظر آ رہی ہے. آج کی جو سماعت تھی اس میں کئی لوگوں کو سنا بھی نہیں گیا اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا, اور جو فل بینچ بنانے کی جو مطالبہ تھا وہ بھی مسترد کر دیا گیا. اور اسی حوالے سے جو اسلام آباد میں تمام لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, جو لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں, جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, کہ کل کا فیصلہ جو ہے وہ یہی آئے گا کہ عام انتخابات پنجاب میں اور کے پی میں کرانے کا کہا جائے گا, اور زیادہ امکان یہ ہے کہ حکومت کو کہا جائے گا, جو اس وقت حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ, کہ وہ الیکشن کمیشن کو سیکورٹی بھی فراہم کرے اور جو مالی وسائل ضرورت ہیں وہ بھی فراہم کرے. لیکن اس سے قبل ایک اور ڈیولپمنٹ کل ہونی ہے, جو آج 3 رکنی بینچ نے بھی کہا ہے کہ وہ جو سیکرٹری ڈیفینس سے اور سیکرٹری خزانہ سے کہا تھا, اور سیکرٹری ڈیفینس نے یہ کہا تھا کہ وہ اوپن کورٹ میں یہ چیزیں نہیں بتا سکتے, اس سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو کل وہ تحریری جواب جمع کرائیں گے بند لفافے میں. اب اس میں کیا بتاتے ہیں کہ وہ جس طرح ان کا موقف رہا ہے کہ وہ فی الحال جو فورسز ہیں وہ فراہم نہیں کر سکتے الیکشن کے لیے, اور الیکشن فائنانس منسٹری بھی 2 مرتبہ خط لکھ چکی ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان کے پاس اس وقت پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے فراہم کر سکیں کہ ابھی الیکشن ہو اور پھر اکتوبر میں دوبارہ الیکشن ہو. تو اتنی ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس قسم کی نہیں ہے کہ اس قسم کے دو وقت میں اوقات میں پیسے فراہم کیے جائیں اور بلینز آف روپی خرچ ہوں. تو بڑی کلیئر انٹینشن ہے دونوں طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. اچھا ثناء اللہ بھائی, اب دیکھیں 99% چانس ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ کل یہی فیصلہ آئے گا کہ جی آپ نے الیکشن کروانی ہے. اب پہلے بھی یہ فیصلہ آیا تھا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے جواب دے دیا. اب میں آپ ظاہر ایک ہائپوتھیٹیکل قسم کا سوال پوچھنے والا ہوں جو کل ہائپوتھیٹیکل نہیں رہے گا شاید, اور وہ یہ ہے کہ اگر کل عدالت کہتی ہے کہ سر آپ نے الیکشن کرانا ہی کرانا ہے, اور حکومت جواب دیتی تھی کہ نہیں جی ہم امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکتے, پھر ہم کس طرح کے مسئلے میں پھنس جائیں گے؟ کیا کنٹمپٹ کی طرف جائیں گے؟ پتہ نہیں کیا ہوگا. ضرار اس میں آئین بڑا کلیئر ہے. آئین کا آرٹیکل 89, 189 اور 190 اس میں پابند کیا گیا ہے تمام اداروں کو, تمام افراد کو کہ وہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہو اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اور ایسا سپریم کورٹ جس 3 رکنی بینچ کی جس کی سربراہی خود چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں, تو حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. پھر اس میں اگر وہ کوئی بھی ادارہ یا حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر اس کا ایک الگ 187 آرٹیکل ہے جس میں پھر کاروائی کا بھی اس میں اختیار ہے. اس میں توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی کیس میں یہ ہو چکا ہے اور ان کو سزا دی گئی تھی. تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ کل دیکھنا ہے کہ وہ کس قسم کا ہوگا, کیونکہ زیادہ جو ہماری بات ہوئی ہے وہ یہی امکان نظر آ رہا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہی کہیں گے اور ڈیفینس منسٹری, کیونکہ اچھا آج ثناء اللہ صاحب جسٹس عمر عطا بندیال نے بہت سی باتیں کی, ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہر فریق اپنے اپنے پسند کے ججوں کو چاہتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں. میں ایک سینیریو دے رہا ہوں, حالانکہ اس کا امکان کم ہے, لیکن پھر بھی کل فیصلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ساری بریفنگ جو ہے وہ لفافوں میں جو ملی ہے ڈیفینس منسٹری کی اور سیکریٹری خزانہ کی, اس کی روشنی میں ہم ایکسیپشنلی ون آف حکومت جو 8 اکتوبر کو الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہم اسے یہ ایکسیپشن دیتے ہیں.
اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو آج جو شہباز شریف نے یا بلاول نے یہ کہا ہے کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، فل کورٹ بننی چاہیے، اور عمران خان جو ہیں انہوں نے اس 3 رکنی بینچ پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان کی پوزیشن کل کیا ہوگی اگر یہ فیصلہ آتا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ ریورس بات کر رہے ہیں، اور یہی ڈیمانڈ ہے حکومت کی کہ 8 اکتوبر کو یہ الیکشن ہو، اور الیکشن کمیشن نے بھی ڈیٹ جو دیا، آپ کو یاد ہو جو آخری فیڈرل کیبنٹ کا ایک ایمرجنسی اجلاس ہوئی تھی، اس اجلاس کے بعد ہی الیکشن کمیشن نے اس فیصلے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا، اور تفصیلی نہیں، میرا سوال یہ کہ پھر کیا یہ 3 رکنی بینچ جائز ہو جائے گا حکومت کی نظر میں؟ جب آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق فیصلہ آئے گا تو پھر جائز ہی ہو جائے گا، پھر تو جو تحریک انصاف ہے ان کے لیے ان کا موقف چینج ہوگا۔ وہ آپ نے جو پہلے بات کی کہ آج چیف جسٹس کی بات بالکل سچ ہے کہ ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کے اور ان کی خواہش کے اور ان کے نظریات رکھنے والے ججز ان کے بارے میں فیصلہ کریں، ان کی پٹیشن کے بارے میں، تو پھر تو یہی بات ہوگی۔ اور میں بڑی ایک انٹرسٹنگ جو ہمارے اس ڈسکشن سے نہیں ہے، آج میں پی ایم ہاؤس جا رہا تھا تو وہاں پر میرے ڈرائیور نے ایک مجھے بات کہی ہے، یار ہم جب کرکٹ بورڈ میں کوچز کو لے آتے ہیں بیرون ملک سے، ہاکی میں لے آتے ہیں، باقی چیزیں میں، تو ہم جج کیوں نہیں ڈیولپ ورلڈ سے لے آتے ہیں تاکہ یہاں کم از کم فیصلے تو انصاف پر مبنی ہو۔ تو مجھے اس کی بات میں کافی، کیونکہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، ماضی میں ہمارے ججوں نے ڈکٹیٹرز کو کئی سال بھی دیے ہیں، اور آئین میں ترمیم کے اختیار بھی دیے ہیں، تو پھر ہونا تو یہی چاہیے کہ پھر ہم ججز بھی باہر سے منگا لیں جو کم از کم ٹھیک ہے انصاف کو کر سکے نا۔ ثناء اللہ خان آپ کا بہت بہت شکریہ، انٹرسٹنگ۔ میں تو یہ کہتا ہوں تھوڑا سا یہ ہے کہ جب ہم کو دے دیں ہائپوتھیٹیکلز میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کافی ٹرکی ہو جاتا ہے کہ اب آپ اس کو مطلب کہاں لے جائیں گے اپنی امیجنیشن کو، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا ہم صبر کر لیں کل تک ہی، یار اب کچھ تو کہنا ہوتا ہے نا بندے کو، دیکھ لیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام کرنا ہے یا نہیں نہیں کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ ہیں پوائنٹس آف انالیسس ہیں، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں، آج حتمی سماعت ہوئی اس کیس کی جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کل 11:30 بجے یہ فیصلہ بتایا جائے گا، اور جو آج جو 11:30 بجے سے معاملات چلے کورٹ کے اندر 4 بجے تک، اس میں کئی باتیں سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کو سنا گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اسد عمر کو سنا گیا، لیکن پھر جب گورنمنٹ کے کچھ وکلاء نے بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ رہنے ہی دیں۔ تو مزید وہاں پہ کیا تھا ماحول، ہمیں بتانے کے لیے ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں حسیب بھٹی، وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ حسیب، یہ ایک آئیڈیا آپ ہمیں دیں، ہم قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہ رہے فیصلے کے بارے میں، لیکن آج جو آپ نے ماحول دیکھا اس میں چیدہ باتیں کیا ہے جس سے ہم کل کے بارے میں کچھ ہمیں اندازہ ہو کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو مختصر اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ آج جتنی بھی پروسیڈنگ تھی، بلکہ اس کی تقریباً 6 پروسیڈنگ ہوئی ہیں، ان تمام کے اندر جو چیف جسٹس کا فوکس تھا وہ یہی تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھائے تمام وکلاء کہ کیا الیکشن کمیشن تاریخ میں رد و بدل کر سکتا ہے یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آج صبح ہی جب سماعت سے پہلے ہی وفاقی حکومت کی جانب سے ایک رپلائی جمع کروایا گیا، جس میں آج اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منیب اور اس کے علاوہ جسٹس اجاز الحسن، ان تمام جو ہیں وہ پہلے فیصلہ اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں، لہٰذا وہ یہ نہ سنیں اور اس کیس کو ختم کیا جائے، پی ٹی آئی کی یہ جو درخواست ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آج 2-3 موقع ایسے تھے، جو ہی سماعت شروع ہوئی تو فاروق ایچ نائک روسٹرم پر آئے، اس کے ساتھ دوسرے 2 وکلاء بھی تھے جو پی ڈی ایم کے تھے، اور فاروق نائک پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تو چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ، بلکہ جسٹس منیب اختر نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں نے جو بائیکاٹ کیا تھا، جو اخباری خبریں ہیں وہ بائیکاٹ ختم کر دیا؟ تو اس پر ان کا، فاروق نائک کا کہنا تھا کہ جی میری جماعت نے تو کوئی بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن ہمیں کچھ تحفظات ہے، جبکہ دیگر نے کہا کہ جی کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر پھر اس پر موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے بائیکاٹ نہیں کیا تو پھر ایسا کریں، ہمیں لکھ کر دے دیں
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम मंगवा लेते हैं जो गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई थी जिसका एलामिया जारी हुआ था, तो वो पढ़कर हमें सुना दें। इस पर जो है ना उनको बैक फुट पे जाना पड़ा हुकूमत के जो एंड था। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरफान कादर, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है। मेरा ख्याल है कि जो हमारा अंदाज़ा है कि हमने पिछले हफ्ते भी देखा है कोर्ट में इसी तरह के एक्सचेंजेस रहे हैं दोनों साइड पे, और आज की समाअत में भी हमें लगा कि अगर कोई ओपनिंग का इम्कान था तो वो नहीं नज़र आई। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार बुनियादी सवाल ये है कि जो भी हमने पिछले हफ्ते भी पूरा हमने देखते रहे कि क्या हुआ, 2 क्वेश्चन थे ना कल के जो भी फैसला आएगा कि वो काबिल एतबार होगा और काबिल अमल होगा या नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि बेंच कैन से वेरी क्लियरली कि जी कॉन्स्टिट्यूशन है, 90 डेज है, जो दिस है। इज इट, ठीक है, विच इज़ व्हाट इट इज़। तो अब अगर हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ से हम चले थे, तो असल में कोर्ट एक तो ये है कि वो तो जाहिर है कि बाई बुक कोर्ट चलती है दुनिया भर की, वो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने एक इशारा भी दिया बड़ा क्लियर जो कि किसी सियासतदान ने पिक नहीं किया। उन्होंने कहा यार आपस में बैठ के तय कर लो। बंदियाल साहब ने ये एक से ज़्यादा मरतबा आज भी कहा, यार कर लो, इसलिए कि उन्हें पता है कि बंद गली की सूरत हाल है। इसके बारे में किसी ने टके बराबर भी ध्यान नहीं दिया। मसलन पहले एक प्राइम मिनिस्टर ने तजवीज़ पेश की कि जी आए बैठ के बातचीत कर लेते हैं, ऐसा लग रहा था हुकूमत ने खुला दिल कर लिया। पीटीआई ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि हम तो हर चीज़ पे बात करने को तैयार हैं। फिर सिविल सोसाइटी का कोई वफ्द भी गया, उसने भी कहा जी हम मेज़बानी करने को तैयार हैं। अब जब से ये सफ़बंदी हुई है, कोर्ट का डायरेक्ट असर ये पड़ा है कि हर फरीक ने कहा है कि अच्छा ठीक है, अब जो भी होना है ये फ़ैसला आने के बाद होना है, ठीक है। तो मुज़ाकरात का तो फ़िलहाल चांस गया नहीं। कर रही बात यह कि टेम्परेचर डाउन हो, टेम्परेचर उल्टा डबल हो चुका है, और अब इसमें कौन कौन लपेट में आने वाला है, मेरे ख्याल में आज शाम से दमादम मस्त कलंदर शुरू हो गया है। हो तो गया है। एक चीज़ आती है कि अब देखें, अब अगेन हुकूमत का एक तो ये है कि भाई आइन में लिखा हुआ है 90 दिन मिनिमम डिविएशन से अब आप आगे निकलते जा रहे हैं, सही है। तो बाय द बुक ये है। हुकूमत के जो दलाइल हैं कि जी ये जो फ्लोर क्रॉसिंग लॉ की आपने इंटरप्रिटेशन की, फिर ये जिस तरह डिसॉल्व हुए और बेंच आपने बनाई, वो एक अलग वो तवज्जो हटाने वाली बात है। हाँ, और वो एक अलग इशू है। मेरे जहन में आता है कि अगेन आपने जैसे प्रोग्राम का आगाज किया, आपने उस पिछली अप्रैल की बात की जब यही दिन थे जी कासिम सूरी और असद कैसर और सारी जो इनका जो था। अच्छा, अब कोर्ट ने उसको रिवर्स तो किया लेकिन पनिश किसी को नहीं किया। मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अगर कोई पनिशमेंट की गई होती, क्या इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनमें इतनी मजाल होती कि वो इस तरह का स्टैंड लेने के बारे में सोच भी सकते? सही बात, मुझे नहीं पता। आई मीन अगेन ये एक वो व्हाट इफ, एक और व्हाट इफ बन जाएगा जो पाकिस्तान की पूरी तारीख में व्हाट इफ सी है ना, कि व्हाट इफ कायदे आजम हैड लेफ्ट, व्हाट इफ दिस हैड हैपेंड ना, ये एक और व्हाट इफ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद और मैं जानता हूं कि एक साल बाद पीछे की रिव्यू मिरर में देख के बड़ी चीजें साफ लगती है ना आपको, उस वक्त एक अलग माहौल होता है। शायद अगर उस वक्त कोई पनिशमेंट दी गई होती, चाहे सेरेमोनियल भी हो या कोई माइल्ड डिस्क्वालिफिकेशन या कुछ भी है, शायद लेकिन वो जैसे जो आपने बात की ना, क्योंकि इलेक्शन तो ये नहीं कराना चाहते हैं, बुनियादी बात करें, वो बात चीफ जस्टिस की खुद ही खत्म हो गई जब वो अपने जजेस के साथ खुद नहीं बैठ रहे, जब उनका अपना पूरा कोर्ट डिवाइड हो गया, वो अंडरमाइन हो गए, उन्होंने लीडरशिप नहीं दिखाई, तो फिर वो मशवरा आप पॉलिटिशियन को कैसे दे सकते हैं कि यार बैठ के सर पहले आप तो बैठ के बात करें। एक और चीज़ जो अजीब सी लग सकती है किसी को भी कि आप ही की सुप्रीम कोर्ट है, आप ही के जजेस हैं, एक फरीक कह रहा है यार सारे जजेस बिठा दो। हाँ, अच्छा, चीफ जस्टिस किस लिए इस बात पे वो हैं डिटर्मिनेशन के साथ जमे हुए कि नहीं आपको लार्जर बेंच चाहिए, मैं लार्जर बेंच बना देता हूँ, ये 3 रुकनी है, मतलब ये कर सकता हूँ, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बना सकता। हाँ, इसकी कोई समझ नहीं इसकी मतलब देखिए, मैं लीगल माइंड नहीं हूँ, खुद को बहुत अंडरमाइन किया।
ایک ٹھیک ہے جوڈیشری پہ پورا سوال ہے لیکن چیف جسٹس کی اپنی لیڈرشپ پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہی کوڈ ان کو راستہ مل سکتا تھا نکلنے کا. اچھا سراج علی شاہ نے بھی یہی کیا تھا 90s میں. افتخار چودھری کے بارے میں آپ 100 باتیں کر سکیں, اتنی ان میں تھی مجبوج کہ وہ کورٹ کو اپنے پیچھے اچھا ان کا کورٹ تو یوں تھا نا, نہیں وہ جیسے بھی کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں جیسے بھی تھا ان کے ساتھ ہی تھا, اسی لیے تو وہ پھر قائم رہے. سوری ہمیں بریک لینا ہے, واپس آئیں گے تو ہم کچھ بات کریں گے کہ ہمارے کچھ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ریپ کے حوالے سے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اب سے 16-17 سال پہلے جب جنرل پرویز مشرف صدر تھے تو انہوں نے ایک جملہ داغا, یہ عورتیں اس لیے ریپ کرواتی ہیں تاکہ انہیں کینیڈا کا ویزا مل سکے. سیدھا نشانہ تھی مختار مائی, اور اس پہ ظاہر ہے کہ خاصا ادھم مچا کہ صدر مملکت یہ زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے زبان استعمال کر لی. اس کے بعد قومی اسمبلی میں خواجہ آصف جیسے سیاستدان نے ایک خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ایوان میں ٹریکٹر ٹرالیاں بھی موجود ہیں. اس پہ بھی بہت ادھم مچا. نون کی نمائندگی بھی ہو گئی, پرویز مشرف کی بھی نمائندگی ہو گئی. اب بچے عمران خان, تو انہوں نے بھی پھر جب وہ وزیر اعظم تھے تو آخری دنوں میں یہ کہا کہ اگر یہ عورتیں لباس کا خیال نہیں کریں گی تو مردوں کے جذبات بھڑک سکتے ہیں. کوئی اس طرح کی بات کی اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے, اور پھر یہ کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرا وہ مطلب تھا, یہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ صورتحال تھی. یہ میں نے ٹاپ 3 نام لے لیے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی چیزیں اور کھل کے سامنے آتی ہیں. مثلاً پیپلز پارٹی کے بہت ہی سیزنڈ سیاستدان ہیں نبیل گبول. انہوں نے خواتین اور ریپ کے تعلق کے حوالے سے حکمت کے کچھ موتی بکھیرے, جس کے سبب سوشل میڈیا پہ حسب روایت ادھم مچا ہوا ہے. انہوں نے حال ہی میں معروف ولاگر شہزاد غیاث سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سیاسی سوال کے جواب میں کچھ ایسا کہا کہ ہم سب کی آنکھیں گول گول گھوم گئیں. ظاہر ہے اس پہ ایک دباؤ آیا کہ بات کچھ اور تھی, مثال آپ نے غلط دے دی, لیکن نبیل گبول جو ہیں وہ کھڑے رہے, اور انہوں نے نہ صرف کھڑے رہے بلکہ انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا. فہد دیشمکھ ایک ہیں سماجی کارکن, ان کے ٹویٹر کا جواب دیتے ہوئے نبیل گبول نے کہا کہ میں نے جو جملہ بولا وہ دراصل ایک فرینچ ناول سے لیا گیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس قدر توجہ کیوں مل رہی ہے. عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا کہ ریپ از انیویٹیبل تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم آواز بند نہیں کر سکتے تو پھر مزے لو. اس پہ اس سے پہلے جو گزشتہ برس ہے, نبیل نے یہ بات نئی نہیں کی, اسی سے ملتی جلتی بات پچھلے سال بھی انہوں نے ایک پوڈ کاسٹر ہیں نادر علی, ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی تھی. اصطلاحات چیک کر سکتے ہیں آپ. یہ جو ویسے جو یوٹیوبر ہیں, میں ان کی 2-3 اور کلپس بھی سنی ہیں یار, یہ بہت میلاپن بھی ختم ہوتا ہے, اجلے ہیں. اچھا, تو بہرحال آج کا جو تھا سلسلہ شہزاد غیاث سے جو انہوں نے گفتگو کی, اس پہ ظاہر ہے کہ ہر طرف سے ریئیکشن آیا. نبیل گبول کی جو اپنی پیپلز پارٹی ہے اس میں سے سینیٹر اینی مری, بختاور بھٹو زرداری, فاطمہ بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر, یہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایکٹیوسٹ ہیں. ان کی طرف سے اسے ایک بیمار ذہن کی علامت قرار دیا گیا. اس کے علاوہ کرکٹر وسیم اکرم جو ہیں انہوں نے بھی غصے کا اظہار کیا, اور نگہت داد صاحبہ جو ہیں سماجی حقوق کی سرکردہ. ایک اور چیز میں اس میں اضافہ کرنے والا ہوں, کسی نے پوچھا کہ کیا کچھ کیا جائے گا اس کے بارے میں, تو ایک تو جواب اس کا ملا کہ جس کے پاس کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. لیکن ابھی حال میں شو سے کوئی میں خیال ہے کہ چند منٹ پہلے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ ایکشن ول بی ٹیکن. اس کا کیا مطلب ہے وہ دیکھیں. اچھا, نگہت داد صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نگہت, تھینک یو سو مچ. یہ جو ہے, اگر آپ نے ظاہر ہے کہ پورا یہ سنا نبیل کا سوال, ایکچولی یہ ایک سیاسی سوال کا انہوں نے سیاسی جواب اپنے تئیں دینے کی کوشش کی, تو آپ کے خیال میں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے, یا ان کا جو کہا ہے کہ جی میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا اسے تو آپ نے سنا نہیں, آپ ایک جملہ لے کے اڑ گئے؟ نہیں وسعت اللہ صاحب, یہ کوئی ایک جملہ تو ہے نہیں. اب ایک سیاستدان جو ہیں جو ہماری پارلیمان میں بیٹھ کے ایسے قوانین بناتے ہیں جو خواتین کے تحفظ کے لیے ہیں یا ریپ کے حوالے سے ہیں, اگر ان کی سمجھ اتنی کم ہے
ریپ جیسا ایک ہینیس جو جرم ہے اس کو سمجھنے کی، تو آپ مجھے بتائیں وہ قوانین کس طریقے سے بنائیں گے، یا ان کی پولیٹیکل ول کتنی ہوگی ان قوانین کو عمل درآمد کرانے کی. تو ایک تو یہ بات، یہ ایک نبیل گبول صاحب کی بات نہیں ہے، انہوں نے تو انتہائی، اور جس طریقے سے ہم یہ میں آپ کو بتاؤں ایک خاتون ہونے کے ناطے جو ان کا انداز، یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، یہ ایک سیاست دان ہے، ایک پاورفل پوزیشن پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے بات کی ہے تو سب کو بہت چبھی ہے. لیکن عورتیں جو ہیں ہمارے ملک میں وہ چلتے پھرتے یہ سنتی ہیں، تو یہ بہت ایک ٹریگرنگ بات ہے، صرف عام عورت کے لیے نہیں. آپ سوچیں کتنے ریپ وکٹمز اس ملک میں ہیں جو کہ رپورٹ بھی نہیں کرتی. 2021 میں HRCP کی رپورٹ کے مطابق 5200 ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں، اور کتنے ایسے جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے. تو یہ آپ نہ صرف یہ کہ ایک پوری قوم کے سینٹیمنٹ کو متاثر کر رہے ہیں، بلکہ آپ جو وکٹمز اور سروائیور ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم جوکس بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو کیجولی بھی بات کر سکتے ہیں. اور یہ نبیل صاحب کی بات نہیں، ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی انہوں نے عکاسی کی ہے. جی اچھا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ صرف یہاں تک نہیں جاتا. اگر آپ دیکھیں تو نارمل جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، فرض کریں کرکٹ میچ ہے جس میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کی دھلائی کر دی، باقاعدہ میں نے یوٹیوب پر ہیڈ لائنز دیکھی ہیں ویسٹ انڈیز نے پاکستان ٹیم کا ریپ کر دیا. تو یہ ایک اتنا نارملائز ہو جاتا ہے نا آپ کے ماحول میں. اور مجھے یاد ہے کہ لیکن آپ دیکھو، آپ نارملائز کی بات کر رہے ہو، ہم نے پہلے بھی بات کی، اور نگہت آپ بھی بتائیں، ہمارے یہاں یہ جو آئے دن ریپ ہوتے ہیں بچوں کے، خواتین کے، جب ہمارے میڈیا میں ہم رپورٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ زیادتی ہو گئی کسی کے ساتھ. ہم ریپ کا لفظ یوز کرنے سے گھبراتے ہیں، لیکن پھر ہمارے پاس دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ مذاق مشکری کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ریپ ہے تو انیویٹیبل ہے، انجوائے کرو، یہ کرو. تو اس کو یو ہیو بین ایکٹیو آن دس فرنٹ، اس کو کیسے ہم جو اصطلاحات یوز کرتے ہیں جس کانٹیکس میں کرتے ہیں، اس کو ہیو یو سین اینی امپروومنٹ، یا ہم وہیں پہ کھڑے ہیں ابھی، یا پیچھے ہٹ چلے گئے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بدتری کی طرف ہی چلے گئے ہیں. آپ دیکھیں اتنے کیجولی لوگ استعمال کرتے ہیں، بلاತ್ಕಾರ ہو گیا، ریپ کر دیا. اور ایسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ دوسرے کو اس کی انسلٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ایک پوری ہسٹری یا کسی یا جو جس قدر سخت یہ ایک جرم ہے، اس کو وہ نشاندہی وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ اکثر اوقات یہ اس طرح کے جو جملے ہیں یا اس طرح کی گفتگو ہے وہ ہمیں مرد حضرات کی طرف سے سننے کو ملتی ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کے پروگرام کے توسط سے، کہ ہم جتنا اس کی یہ ڈسکریج کر سکیں ریپ کو، یہ بلاತ್ಕಾರ کے الفاظ یا اس طرح کے جو الفاظ، کہ جو بھی جب بھی سنیں فوراً اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. لیکن یہ جو سیاست دانوں کی طرف سے ہے، یہ آپ لوگوں نے خود اس کی ہسٹری بتائی ہے، پرویز مشرف صاحب، اس کے بعد یہ PTI کی طرف سے، PPP کی طرف سے، PMLN کی طرف سے. رانا تنویر آپ دیکھیں ہمارے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، ایک دفعہ انہوں نے بات کی تو کہا او جی میری زبان پھسل گئی تھی، دوسری دفعہ ان کی اتنی لمبی زبان پھسلی نیشنل اسمبلی میں کہ وہ پھسلتی چلی گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ زبان نہیں پھسلتی، یہ جان بوجھ کے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سینسیشنل ہے، اس سے توجہ ملتی ہے، عوام انجوائے کرتی ہے اور لوگ ان کو سراہتے ہیں. اور جب تک پولیٹیکل پارٹیز یہ اپنا سخت کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنائیں گی اور ایکشن نہیں لیں گی، جو کہ پیپلز پارٹی نے بائی دا وے ابھی لیا تھا کچھ دن پہلے. باقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، کسی نے کہہ دیا، انہوں نے، ان کی یہ ذاتی رائے ہے. ذاتی رائے کسی بھی پولیٹیکل سیاست دان کی نہیں اس طرح ہو سکتی جب وہ ایک بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہو. تو ان کو کچھ کرنا ہوگا، کوڈ آف کنڈکٹ بنا کے اور ان کے خلاف ایکشن. ہاں تھینک یو سو مچ. لیکن بات کوڈ آف کنڈکٹ کی وہ مائنڈ سیٹ کی ہے. مثلا BJP کا ایک بندہ، وہ دلی میں جو خاتون ریپ ہوئی تھی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہنے لگے صاحب مٹھائی کھلی ہوگی تو مکھیاں تو آئیں گی. اب اس طرح کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کیا کر لے گا. اور CCPO موٹر وے ریپ کیس میں اسلام آباد میں جو ریپ کیس ہوا تھا، پولیس افسر نہیں اس میں تو باقاعدہ ریپسٹ نے خود اس طرح کی بات کی تھی نا کہ تمہیں نہیں چاہیے کہ اس طرح کی جگہوں میں آیا کرو. تو پولیٹکس کے وہی مینٹیلٹی فلٹر ڈاؤن کرتی ہے. نگہت بھی کہہ رہی تھیں نبیل گبول صاحب، تھوڑی شرم، تھوڑا حیا، تھوڑا احساس ان لوگوں کا جو اس سے گزرتے ہیں.
امید ہے کہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے آپ. یہ ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. آج کل مارکیٹ میں ایک نیا فراڈ آیا ہوا ہے, تو ہم نے سوچا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ آپ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی طرح محفوظ رہیں. بیسکلی یہ طریقہ واردات اس کا کیا ہے, اس سے بہتر کہ میں آپ کو سمجھاؤں. یہ آپ ایک کلپ سن لیں ایک ایسے شخص سے جو اس فراڈ سے بال بچائے. سنیے. My mother received a phone call in the afternoon کہ جی میں گارڈن پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا جو ہے بھانجا بھتیجا جو ہے نا وہ ہمارے پاس, ہم نے اس کو پکڑا ہے. تو my mother got panicked and actually she took the name کہ فلانا فلانا ہے. تو اس نے کہا ہاں جی یہی ہے, ہمارے قبضے میں ہے, اور یہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تھا اور انہوں نے کوئی اس طرح کا کیس اس طرح سے پورٹرے کیا کہ جی وہ کوئی میجر کی بیٹی کا ریپ کا چکر تھا اور یہ ان لڑکوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا تھا. تو ہم نے جو ہے نا اس کو پکڑ لیا ہے اور ابھی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کے کیسز ڈال دیں گے, اس میں آرمی انوالو ہے. تو مطلب they were just trying to scare her, اور ان کو 50-60 ہزار روپے اس طرح کے پیسے ویسے کے اوپر بات ہو رہی تھی اور بار بار پوچھ کر رہا تھا کہ جی آپ بس ایزی لوڈ کرا دیں جلد سے جلد, ادروائز میں زیادہ اس کو روک نہیں سکتا. یا تو میں اس کو بھی آپ پیسے دیں گے میں چھوڑ دوں گا, یا پھر میں نے ایف آئی آر میں اس کو ڈالنا ہے, ایف آئی آر میں چلا گیا تو ریپ کے کیس میں چلا جائے گا یہ. اور چونکہ اس میں آرمی انوالو ہے تو انہوں نے ہمیں ہمیں پریشر دیا ہوا کہ جی سارے لڑکوں کو پکڑ کے ریپ کے کیس میں ڈالو. اس دوران ہم نے اس لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر بند آ رہا تھا. اب یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا نمبر بند آ رہا تھا, بعد میں وی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ اپنے گھر پہ سو رہا تھا. اینی وے, تو پھر جب میں نے اس بندے سے بات لی مجھے جسٹ سیمڈ اے لٹل فشی. جب میں نے اس کو کہا میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس تھانے وانے, تو اس نے کہا نہیں آپ بس ایزی لوڈ کرا دیں, یہاں آنے کا چکر جھنجٹ مت پا لیں, اور یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. تو پھر میں نے اس کو کہا یار, میں نے کہا ایک کام کرو یار, لڑکا اگر غلط صحبت میں ہے تو پھر اس کو ذرا سبق ملنا چاہیے. آپ ایک کام کرو اس کی ایف آئی آر آپ اس کو کاٹ دو, جو بھی ہے بدلا رکھ لو, ہمیں نہیں چاہیے. میں نے لائن کاٹ دی. اس نے پھر دوبارہ کال کیا, مجھ سے کہنے کا نہیں آپ اپنی والدہ سے بات کرائیں. میں نے کہا نہیں والدہ کو چھوڑ دیں آپ, اور آپ جو ایف آئی آر وغیرہ کاٹنی ہے آپ اس کی ایف آئی آر کاٹ دیں, ہمارا اس بدلے سے کوئی لینا دینا نہیں. اس طرح کر کے میں نے فون رکھ دیا. بعد میں خیر ہم نے وہ ٹریک کر لیا, مگر یہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ وہ کانسٹنٹلی واز لائک ہاؤنڈنگ مائی مدر کہ جی آپ جلد سے جلد ایزی لوڈ کرا دیں, ایزی لوڈ کرا دیں اس طرح. اور وہ فون اٹھانے کے بعد تھوڑا میری مدر کا قصور یہ تھا کہ شی اسٹارٹڈ نیمنگ نیمز کہ اچھا یہ آپ کے پاس ہے. اس نے فون کہا ہاں جی یہی میرے پاس ہے, اور پیچھے سے کچھ وہ اس طرح کا آوازیں آ رہی تھی کہ ایک لڑکا رو رہا ہے اور مار پیٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ, اس طرح سے جسٹ ایک پورا ایک سین کریٹ کرنے کی. تو بہرحال وی لیٹر فاؤنڈ آؤٹ کہ اٹ واز آل فیک. تو یہ ہے بنیادی اسکیم. اچھا اب چیزیں بدلتی رہتی ہیں, کبھی کبھی وہ ڈاکو بن کے کال کرتے ہیں کہ جی آپ کے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا ہے, 20,000-30,000 روپے ہمیں ایزی لوڈ کر دو, ہم دے دیں گے. اچھا پہلے تو کوئی ڈاکو 20-30,000 روپے میں نہیں کسی کو دیتا, وہ ایک الگ بات ہے. اچھا کبھی وہ ایجنسیز کے بھی بن جاتے ہیں, تو مختلف اس طرح کے انداز سے کال آئی, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. یہ تو باقاعدہ کہ تمہارا بندہ ہمارے ساتھ ہے. تو اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کے اوپر میں نے جب اس کے بارے میں پتہ کیا, تھوڑی سی تحقیقات بھی کی تھی, تو میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کی. ریپلائز میں کوئی 100 اس طرح کی ریپلائز آئی کہ جی ہمیں بھی یہ کال آئی تھی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میری خالہ کو کال آئی, اچھا کہ جی ہم نے آپ کا بیٹا کہیں وہ گاڑی چلا رہا تھا نشے کی حالت میں, اس نے گاڑی مار دی ہے, وہ ابھی ہمارے پاس ہے, میں 50,000 روپے دو. وہ دے بھی دیتی, صرف ایک جو ان کو فائدہ ہو گیا کہ ان کو ایزی پیسے چلانا نہیں آتا, نہیں تو ہاں خالہ کو, نہیں تو وہ دے دیتی. اچھا تو اب پہلی بات ہے کہ اس سے آپ نپٹے کیسے. اور زیادہ تر اس میں جو ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پینک کر جاتے ہیں وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے تھے کہ جس صاحب سے بات ہو رہی تھی ان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی والدہ سے میری بات کریں. تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اگر وہ آپ نے ان کو کوئی انفارمیشن نہیں دینی, کیونکہ جو ٹپیکل جو کون مین ہوتے ہیں نا, جو فراڈیے ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر آپ سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. جیسے شاہزیب آپ کو کال آئی کہ جی آپ کے بھائی کو اٹھا لیا, آپ نے کہا کون, جانزیب؟ انہوں نے کہا جی جانزیب. ٹھیک ہے, کبھی تو کوئی جانزیب بن کے بھی بندہ آ جاتا ہے, پیچھے بھی ساؤنڈ ایفیکٹس چل رہے ہوتے ہیں مار پیٹ کی. آپ نے ان سے ڈیٹیلز لینی ہے. پہلے تو آپ کہیں کہ سر ٹھیک ہے میں ذرا پتہ کرتا ہوں, آپ ان لوگوں کو کال کریں. اگر بالفرض فون نمبر نہیں ملتا تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ پکا ہے. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ یار آپ مجھے بتائیں کون سا تھانہ, آپ کا نام, آپ کے ایس ایچ او کا نام کیا. میں تو کہوں گا کہ کسی ایس ایچ او کا نام ایسے ہی بول دو کہ اچھا اکبر سوری کے تھانہ ہے یہ تو, ہاں. تو مطلب اس طرح چلتا ہے. تو یہ اس کی بیسک چیز ہے. اچھا اب دوسرا سوال ہے کہ یار یہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی ایک مطلب ایمیچر طریقے سے کرتے ہیں. جیسے ایک صاحب کو کال آئی کہ جی آپ کا بیٹے نے گاڑی
ٹھوک دیا, آپ اس کو آ کے اٹھا لیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیں, کیونکہ اس کے بیٹے کی عمر 2 سال تھی, وہ اس کے سامنے اس کے کھیل رہا تھا. تو کچھ لوگ تو بالکل ریسرچ نہیں کرتے, لیکن کچھ لوگ کے پاس باقاعدہ آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے. بہت ایسی سروسز ہیں جو ابھی تک اویلیبل ہیں کہ آپ کسی کا فون نمبر یا اپنا شناختی کارڈ اس کے اندر ڈالیں تو کافی ڈیٹیلز آ جاتی ہے. پھر اگر آپ کا تھوڑا سا پٹھا دماغ چل رہا ہو تو آپ اس کو ایکسپلوئٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ایپس ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ فراڈ کے لیے ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وسعت اللہ خان نے میرے پیسے دینے ہیں, وہ بھاگ گیا, میں اس بندے کو ٹریس کر رہا ہوں, میرے پاس صرف فون نمبر ہے, تو تھوڑی سی انفارمیشن آ جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے. اچھا, ایک اب ہم کیونکہ بات ہی کر رہے ہیں, اچھا اب کمپلین کرنا بھی اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ایف آئی اے کی جو سائبر کرائم ونگ ہے, ویسے تو وہ میں خیال ہے کہ جنرلی جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ ان کی جو محدود وسائل ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں آج کل, وہ مظلوم کے پیچھے ہوتے ہیں, وہ مظلوم کے پیچھے ہوتے ہیں جی. اور ان کا پروسیس بھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا فائدہ. ایک جو اس میں آپ نے دیکھا ہے وہ ہے کہ رقم کبھی بڑی نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ ہوتے ہیں, تاکہ وہ یہ ڈکیت نہیں ہے, یہ چور ہے. سر یہ ہے والیوم کا بزنس, والیوم کا بزنس. اگر 100 میں سے 10 بھی تمہیں مل گئے تو 3-4 لاکھ ایزی پیسہ سے وہ 2 لاکھ روپے ایک ساتھ تو نہیں منگوا سکتے. یہ بھی ہے. بیچ میں وہ بھی بڑے اسکیمز چل رہے تھے کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہیلپ چاہیے, بس مجھے صرف لٹرلی آمنا بیلنس لوڈ والی, ہاں مجھے بس مجھے بڑی کالز آئی تھی کہ جی میں بڑی مشکل میں ہوں, اگر آپ مجھے 50 روپے 100 روپے بھیج دو. میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ان کو بھیج بھی دیا. شاہ زیب جیلانی ترکی میں پھنس گیا, اس کی ای میل آ رہی ہے. شاہ زیب جیلانی ترکی میں پھنس گیا, اس کو ای میل آ گئی, یا پھر کہ جی ہم اسٹیٹ بینک سے میسج کر رہے ہیں, آپ کا ہم نے اے ٹی ایم کارڈ بلاک کر دیا ہے اور آپ ہمیں کال کریں. کبھی نہ کال کریں کسی کو بھی. اگر آپ کو کمیونیکیشن آنی ہے, ایک تو اسٹیٹ بینک کسی کو میسج نہیں کرتا. پھر بیچ میں یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جی میں فلانا میجر ہوں, میں فلانا کرنل ہوں, میں فلانا آئی ایس آئی کا بندہ ہوں, اور یہ بھی آپ یو آر انڈر انویسٹیگیشن, آپ مجھے اپنی ڈیٹیلز دیں. آپ ان کو ڈیٹیل دیتے ہیں, لگتا ہے کہ یار ڈیٹیل دینے میں کیا ہوگا, لیکن پھر اس ڈیٹیل کی بنیاد پر یا تو وہ پھر آپ کی ساری انفارمیشن اور چیزیں چوری کر لیں گے, یا تو پھر کسی اور کو فراڈ کریں گے. تو یہ اس طرح ان کا چین چلتا ہے. تو اگر آپ کو اس طرح کی کال آئے تو انہیں کہہ دینا کہ یار بھائی کسی اور کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرو. تو اچھا, جو بھی نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں کسی کو؟ آپ دے سکتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. نہیں, کیونکہ ایک بڑا سمپل سافٹ ویئر آتا ہے, آپ ابھی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کال اسپوفنگ سافٹ ویئر, جس کا مطلب ہے کہ چینج ہوتا رہے گا. کیونکہ جب یہ ہوا تھا نا کوئی 2 سال پہلے, تو بہت لوگوں کی کمپلینٹ آئی تھی کہ جی اچھا, وہ مجھے ایکچولی ڈر کے میسج کر رہے تھے لائک ٹویٹر پہ, اور کہ جی ایجنسیز والے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے پورا بتایا. میں نے کہا یار یہ وہ نہیں ہے, یہ پیسے مانگنے والی کوئی فراڈ ہے. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کچھ جو ایس پی آر والے کہ میں نے کہا یار آپ کے نام لے کے یہ ہو رہا ہے, تو وہ بھی کال اسپوفنگ سافٹ ویئر ہے, ان سے بھی بڑی مشکل سے وہ چیز ٹریس ہوئی. تو ایک آدھ دفعہ مجھے اس طرح کے فون آ رہے تھے نا, تو میں نے ذرا جی ایچ کیو میں کسی سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا ان کو شٹ اپ کال دے دیں, ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کے کیس میں تھوڑا ڈفرینٹ تھا, آپ کے کیس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. یہ اچھی ٹپس دی ہیں آپ نے, کیونکہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں نا, اور ہمارے لوگ بہت کریٹو ہیں بیچارے مجبوری میں. کسی دن واقعی جینوئن کال آ گئی نا تو اسے شٹ اپ کال مت دے دینا, دیکھ لیں گے, نہیں تو نمٹ لیں گے. خیر ہے. تو انہی میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا اس طرح کی چیزوں پر بھی بات کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل ویسے ہی پیسے کم ہیں, اور اگر کسی نے 20-30 ہزار روپے کا بھی چوہا لگا دیا تو بڑا دکھ ہوگا آپ کو, مجھے تو ہوگا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.